سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ 13 سال سے خیبر پختونخوا میں ماشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، تو کیا تبدیلی ان 13 سالوں میں لا چکی ہے؟ سب سے پہلے صافی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک خیبر پختونخوا کا تعلق ہے اور آپ کا تعلق بھی وہیں سے ہے، اور آپ بہتر جانتے ہیں وہاں کی ڈائنامکس کو، وہاں کی سیاست کو۔ دیکھیں، خیبر پختونخوا کی ایک تاریخ رہی ہے کہ کسی جماعت کو دوسری دفعہ موقع نہیں دیا گیا۔ اگر ہم 2002 سے دیکھ لیں تو ایم ایم اے کی گورنمنٹ تھی، 8 میں اے این پی کی گورنمنٹ آئی، اور 13 میں تحریک انصاف کی حکومت آئی، اور اس کے بعد آج تک تحریک انصاف کی حکومت ہے۔ اگر ہم اس پس منظر میں دیکھیں تو ایک بات تو بڑی عیاں ہے کہ تحریک انصاف نے کچھ ڈیلیور کیا ہے تو اس کو موقع مل رہا ہے، کیونکہ پختونوں کا ٹریک ریکارڈ جو ہے وہ دوبارہ موقع نہیں دیتے، لیکن تحریک انصاف کو یہ تیسری دفعہ موقع ملا ہے، تو تحریک انصاف نے وہاں پہ ڈیلیور کیا ہے۔ اگر آپ ماضی کی حکومتی دیکھ لیں، اے این پی کی حکومت دیکھ لیں، تو بدامنی عروج پہ تھی۔ آپ کے سامنے جس طریقے سے وہاں پہ بم دھماکے ہو رہے تھے، اور خیبر پختونخوا کو جس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا، اے این پی کے اپنے لوگ بھی کافی شہید ہوئے۔ مطلب کوئی وہاں پہ امن نہیں تھا، وہاں پہ کوئی سیف نہیں تھا۔ ہمارے بہت سارے جو کاروباری حضرات تھے وہ اسلام آباد موو کر چکے تھے، تو ان حالات میں تحریک انصاف کو صوبہ ملا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ 2015-16 میں امن وہاں پہ دوبارہ لوٹ آیا، لوگ وہاں پہ آئے، وہاں پہ انویسٹمنٹ آئی، آہستہ آہستہ صوبے نے جو ہے وہ ترقی کا سفر شروع کیا۔ پرویز خٹک کی گورنمنٹ تھی پہلی، جو ہماری سی ایم پرویز خٹک صاحب تھے، مخلوط حکومت تھی، جماعت اسلامی ہمارے ساتھ تھے، شرپاؤ کی جو قومی وطن پارٹی ہے شرپاؤ صاحب کی، وہ ہمارے ساتھ تھے۔ پھر دوسری دفعہ جب ہم آئے تو 60 سے زیادہ سیٹوں کے ساتھ آئے، اور اس بار تو ہم 3/4 کے ساتھ اس وقت موجود ہیں، 92 ایم پی ایز ہمارے ہاؤس میں موجود ہیں، اور کچھ نشستیں اسی میں 115 میں سے 92 تو ہم جیتے ہیں، لیکن کچھ نشستیں ابھی بھی فارم 47 کے ذریعے ہم سے چھینی گئی ہے۔ اس طرح کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ پورے خیبر پختونخوا کے مظفرات جیت رہے ہیں اور پشاور کی ہی 4 سے 5 سیٹیں آپ ہار جائیں؟ پھر اسی طرح باقی شہروں میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو میٹروپولیٹن سٹیز ہے اس میں کچھ سیٹیں ہم سے لی گئی ہیں، اگر وہ سیٹیں بھی آپ ملا لیں تو 100 سے زیادہ ہماری تعداد بنتی ہے، لیکن ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے 3/4 جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس میں تحریک انصاف موجود ہے۔ علی امین صاحب جو ہے وہ نامزد ہوئے، وزیر اعلیٰ بنے، 1.5 سال تک وہ وزیر اعلیٰ رہے، اس کے بعد پھر افریدی صاحب آئے، اور آج بھی افریدی صاحب جو ہے وزیر اعلیٰ کے بطور وزیر اعلیٰ اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ دیکھیں، تحریک انصاف نے ہر سیکٹر میں کام کیا۔ شروع میں نے بات کی کہ امن کے لحاظ سے تحریک انصاف کی جو پالیسی تھی، ایک ملٹری آپریشن کے خلاف ہماری سٹینڈنگ ہے۔ آج بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ ملٹری آپریشن وہاں کا حل نہیں ہے، مطلب اگر ملٹری آپریشن حل ہوتا تو 20-22 سالوں میں وہاں پہ امن آ چکا ہوتا، دہشت گرد نہ ہوتے، لیکن یہ مطلب اب 20 سالوں سے آپ ایک پالیسی کے ساتھ سٹک ہیں، لیکن اس کے سود مند کوئی ریزلٹس نہیں آ رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی بھی اضلاع میں امن و امان کی صورتحال ابتر ہے۔ پھر صدرن کے پی میں میرا خود تعلق کوہاٹ سے ہیں، لیکن اگر آپ آگے بڑھیں گے تو وہاں بھی جو ہمارے ٹانگ کا ایریا ہے، جو لکی مروت ہے، ابھی بنو ہے، وہاں بھی امن و امان کی صورتحال ابتر ہے، بہترین آپ نہیں کہہ سکتے، یا نارمل اس کو آپ نہیں کہہ سکتے۔ دیکھیں، امن و امان کے لحاظ سے جو تحریک انصاف کی پالیسی تھی اور خان صاحب کی جو پالیسی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت سے ہی، مذاکرات سے ہی اس چیز کا حل نکالا جائے، طاقت کا استعمال کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ 22 سال سے ملٹری آپریشن ہو رہے ہیں وہاں پہ، چھوٹے آپریشن، بڑے آپریشن، لیکن سود مند رزلٹ ثابت نہیں آ رہے۔ میں تو چاہتا تھا کہ یہ جو لا اینڈ آرڈر والا معاملہ ہے اس پہ ہم الگ سے بات کر لیں، لیکن چونکہ آپ نے اس کو چھیڑ دیا، نہیں، وہ اے این پی کا جیسے ہمیں صوبہ ملا تھا تو اس تناظر میں یہ بات وہاں پہ چلی گئی۔ تو سوال ذہن میں یہ آتا ہے ایک کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپریشن حل نہیں ہے، اور کافی عرصے سے آپریشنز ہو رہے تھے، تو آپریشن حل نہیں ہے تو کیا حل ہے؟ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ اسلام آباد کے بند کمرے میں فیصلہ کرتے ہیں، جس میں ایک ایسا شخص یا ایک ایسا گروپ وہاں پہ بیٹھا ہوتا ہے جس کا تحریک انصاف کی ڈائنامکس کا اس کو کچھ نہیں پتہ، شاید وہ کبھی خیبر پختونخوا کا، شاید وہ کبھی خیبر پختونخوا گیا بھی نہ ہو، وہ اسلام آباد کے بند کمرے میں ایک فیصلہ کرتا ہے اور اس کو امپوز کرتا ہے، تو نہ تحریک انصاف کی حکومت کو، جو صوبائی حکومت ہے، اس کو ایز اے اسٹیک ہولڈر آن بورڈ لیتے ہیں۔ وہاں پہ ہمارا ایک جرگہ سسٹم ہے، ایک قبائل سسٹم ہے، مشران بیٹھتے ہیں، جرگے کے ذریعے بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، نہ اس کو کوئی لوپ میں لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ منظور پشتین کا کیس تھا، جو خیبر میں یہ جرگہ کر رہے تھے، تو وہاں پہ شروع میں جو آپریشن کیا گیا، نقصان ہوا، پھر ہم نے ان کو انگیج کیا تو ساری چیزیں ٹھیک ہو گئی۔
تو پختونوں کا تو پختونوں کی ایک روایات رہی ہے، ایک کلچر رہا ہے کہ بڑے سے بڑا مسئلہ ہم جرگے سے حل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں کو لوپ میں لے جو کہ سٹیک ہولڈرز ہوں، وہاں کی مقامی جو حکومت ہے اس کو آن بورڈ لیا جائے، پھر وہاں پہ ملک سسٹم ہے، وہاں پہ کافی سارے ٹرائبز ہیں، ان کے مشران کو آپ آن بورڈ لیں، تو یہ تمام تر چیزیں مذاکرات سے حل ہو سکتی ہیں۔ آپ نے خیبر میں بھی دیکھا ہوگا، خیبر میں ہم ان کو کہہ رہے تھے کہ جی آپریشن اس چیز کا حل نہیں ہے، انہوں نے زبردستی ہمارے اوپر آپریشن امپوز کر دیا۔ 3 دن تک انخلا جاری رہا۔ میں خود برف باری میں کھڑے ہو کے سی ایم صاحب کے ہدایت پہ، باقی وزراء برف باری میں رات کو کھڑے ہو کے ہم نے لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا۔ ان کا پلان یہ تھا صافی صاحب کہ برف باری تھی، مطلب اس سیزن میں تو وہاں پہ کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، لوگ سارے موو کر جاتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ فیملیز وہ رہتی ہیں جن کے نیچے گھر نہیں ہوتے، جو کہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان کا یہ پلان تھا کہ جب انخلا ہوگا تو راستے میں موسم بڑا شدید تھا، بڑا سرد تھا، برف باری ہو رہی تھی، وہاں پہ کوئی مس ہیپ ہوگا، وہ مس ہیپ ہم صوبائی حکومت کے کھاتے میں ڈالیں گے اور اس کو ایشو بنا دیں گے۔ 3 دن بعد جب انخلا کمپلیٹ ہوا، جب فیسیلیٹیشن کمپلیٹ ہوئی، فیسیلیٹیشن سینٹرز وہاں پہ قائم ہوئے، سی ایم آفریدی صاحب نے خود وہاں پہ وزٹ کیا، تمام لوگوں کو محفوظ مقامات تک منتقل کیا گیا۔ اس کے 3 دن بعد یہاں پہ کچھ وفاقی وزراء بیٹھتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خیبر میں تو ہم نے آپریشن کرنا ہی نہیں تھا۔ جب آپ نے نہیں کرنا تھا، جب لوگ وہاں سے نکل رہے تھے، فوٹیجز آ رہی تھی، سوشل میڈیا پہ آ رہا، پہلے دن بیٹھ جاتے، آپ کہہ دیتے کہ جی کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، لوگ گھروں سے نہ نکلیں۔ تو اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب کے حلقے میں کس کی ریٹ قائم ہے، طالبان کی یا کہ حکومت کی؟ نہیں، حکومت کی ریٹ ڈیفینیٹلی وہاں پہ قائم ہے۔ اگر کوئی ایک ویڈیو، آدھی ویڈیو آ جاتی ہے، اس کو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ حکومت کی ریٹ وہاں پہ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں حکومتی ریٹ ہے۔ یہ اگر کوئی اس طرح اس کو پریٹینڈ کر رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی وہاں پہ ریٹ نہیں ہے، تو یہ بہت غلط بیانی بھی کر رہا ہے اور ایک غلط پکچر دکھا رہا ہے۔ بالکل ہماری ریٹ ہے، حکومت کی ریٹ ہے۔ ایک آدھے ویڈیو آنے سے یا کچھ علاقوں میں جو اس وقت کارروائیاں جاری ہیں، وہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ صورتحال بہتر نہیں ہے۔ باقی 80% پہ لیکن اس سے پہلے آپ نے مثال دی نہیں لکی مروت کی اور ٹانک وغیرہ کی، کہ وہاں کے حالات آپ نے الفاظ استعمال کیے ابتر ہے۔ ہاں، امن و امان کے لحاظ سے تو میرے لحاظ سے تو باڑہ کے بھی اسی طرح ابتر ہے۔ نہیں، باڑہ تو بالکل کلوز ہے پشاور کے ساتھ، تو اتنی اور صورت تیرا وغیرہ کے وہ سارا ایریا مطلب کلوز ہی ہے پشاور کے ساتھ، مطلب نیکسٹ ڈسٹرکٹ ہے ضلع خیبر، لیکن وہاں پہ صورتحال ایسی نہیں ہے جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ضم اضلاع میں ہے۔ دیکھیے بات بڑی واضح ہے، یہ آپریشن کرتے ہیں جس کے ہم مخالف ہیں، اس کے نتیجے میں نفرت بڑھتی ہے، آئی ڈی پیز بنتے ہیں، لوگ گھر چھوڑتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے صافی صاحب کہ جب یہ آپریشن ہوا اور آج بھی نارتھ وزیرستان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں بکا خیل کے مقام پہ، جی ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ ہر سال آپ حکومت کو 17 ارب روپے دیے جائیں گے تاکہ لوگوں کو واپس بھیجا جائے، ان کے گھر بنائے جائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ 3 سال تک انہوں نے ہمیں 17 ارب روپے دیے ہیں، پچھلے 3 سالوں سے انہوں نے ہمیں 1 روپے نہیں دیا۔ لوگ ابھی بھی بیٹھے ہیں، ہم ہر مہینے 40 کروڑ روپے اپنے لوگوں کو دیں گے، وہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم دیں گے۔ صوبائی حکومت ہے، ہمیں ووٹ ملا ہے، ہماری وہاں پہ حکومت ہے، لیکن یہ ذمہ داری فیڈرل گورنمنٹ کی تھی، تو 4.8 ارب روپے صوبائی حکومت ان لوگوں پہ انویسٹ کر رہی ہے جو کہ ذمہ داری تھی فیڈرل حکومت کے۔ ایسے بے تحاشا کیسز ہمارے پاس ہے، یہ آتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں۔ محسود آئی ڈی پیز ہے وہ ابھی تک سیٹل نہیں ہوئے، بالکل نہیں ہوئے، اپنے گھروں کو واپس نہیں جا سکے۔ یہی تو ہماری پلی ہے کہ آپ لوگوں کو نکالتے ہیں، آپ آپریشن کرتے ہیں، آپریشن کے بعد آپ تو چلے جاتے ہیں، ان لوگوں کو آپ کھلے آسمان کے نیچے چھوڑ جاتے ہیں، ان کے کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ پہلی دفعہ صوبائی حکومت جو ہے ان لوگوں کو دیکھ رہی ہے۔ آفریدی صاحب جیسے آئے، پہلی کیبنٹ میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ 40 کروڑ روپے کا گرانٹ ان کو دیا، پھر سی ٹی ڈی کو ہم نے 31 ارب کا گرانٹ دیا تاکہ ان کی سی ٹی ڈی 17 ارب اور اسپیشل برانچ 14 ارب، تاکہ ان کی جو کیپیسٹی ہے وہ ہم بڑھائیں تاکہ ان جیسے واقعات سے وہ نمٹے۔ اس بار اگر آپ بجٹ اٹھا لیں خیبر پختونخوا کا، تیسرا بڑا حصہ ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ پولیس کو دیا ہے۔ 164 ارب پچھلے سال تھا، اس سال 191 ارب کر دیا گیا ہے۔ تعلیم اور صحت کے بعد سب سے بڑا بجٹ پولیس کے لیے رکھا گیا ہے، اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ہم ان پہ انویسٹ کریں، ان کے پاس جدید اسلحہ ہو تاکہ ان جیسے جو واقعات وہاں پہ ہو رہے ان سے نمٹا جائے۔ لیکن کل بھی آپ کے آئی جی پی کا بیان آیا ہے کہ ہمیں وسائل نہیں ملے۔ دیکھیں آئی جی پی صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں، میں تو بارہا میں نے کیبنٹ میں بھی یہ بات کی ہے
میں تو یہ آپ کے مطلب آپ کے کیمرہ کے تواسط سے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ جتنے وسائل خیبر پختونخوا حکومت نے پولیس کو دی ہیں تینوں صوبوں میں ملے۔ میں نے آپ کو جی کہہ دی ابھی بتا دیا ہے کہ 164 ارب سے ہم نے 191 ارب پہ اپنا بجٹ لے کے گئے ہیں پولیس کے لیے۔ آپ بتا دیں کسی صوبے میں اتنا بڑا بجٹ ان کو ملتا ہے؟ جتنی انویسٹمنٹ خیبر پختونخوا کی حکومت کر رہی ہے کوئی حکومت نہیں کرے۔ کچھ ذمہ داریاں فیڈرل گورنمنٹ کی بھی تھی، سی ٹی ڈی پی انویسٹمنٹ ان کی ذمہ داری تھی، وہ بھی ہم کر رہے ہیں۔ ہم تو پولیس کے لیے ہم نے تو بالکل ہر چیز آن ٹیبل رکھی ہوئی ہے۔ آپ ان کے پاس جدید اسلحہ دیکھ لیں، نائٹ ویژنز دیکھ لیں، ان کے بلٹ پروف گاڑیاں دیکھ لیں، آرمر گاڑیاں دیکھ لیں، جیکٹس دیکھ لیں، وہ جدید سے جدید ہے۔ اگر آئی جی پی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ دے رہی ہے تو ان سے پوچھا جائے، ان کا آڈٹ کیا جائے کہ آپ کو اتنے پیسے، ابھی جیسے ہی افریدی صاحب آئے ہیں تو 31 ارب کا تو ان کو گرانٹ دیا گیا، ابھی پھر ان کو 17 ارب ریلیز کیا گیا ہے، تو کیسے ان کے پاس وسائل نہیں؟ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ یہ تو غلط بیانی کر رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت آپ بتائیے کہ غلط بیانی کر رہی ہے یا کہ درست کہہ رہی ہے؟ وہ کہہ رہی ہے کہ ابھی تک ہم نے اس مد میں ان کو 800 ارب روپے دیے ہیں اور آڈٹ کا اس کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ بالکل ہم آڈٹ کے لیے تیار ہیں، ہمارا آڈٹ ہوگا، باقی تینوں صوبے کا بھی آڈٹ کرا دیں۔ یہ جب ہم نے این ایف سی کا معاملہ اٹھایا، سہیل افریدی صاحب نے مختلف جگہوں پہ جہاں بھی ان کو موقع ملا فیڈرل حکومت کے ساتھ کوئی مذاکرات ہو تو انہوں نے اس کا مقدمہ لڑا۔ میں نے خود کئی یونیورسٹیوں میں گیا ہوں، میں نے خود اس پہ لیکچر دیا ہے، میں اب اویئرنیس کمپین ہم نے چلائی ہے اپنی ہم نے یوتھ کے سامنے چیزیں رکھنا چاہتے تھے کہ یہ ہمارا شیئر ہے جو ہمیں فیڈرل حکومت نہیں دے رہے۔ ہمیں پھر جب ان پہ پریشر پڑا تو انہوں نے خیبر پختونخوا کا ڈیٹا ریلیز کر دیا کہ خیبر پختونخوا کو این ایف سی کے مد میں اتنے پیسے ملے ہیں۔ نہ انہوں نے پنجاب کا ڈیٹا ریلیز کیا، نہ سندھ کا بتایا گیا، اور نہ ہی بلوچستان کا بتایا گیا۔ اگر ہماری آڈٹ کرنی ہے ہم بالکل تیار ہیں، لیکن پھر ہمارے آڈٹ کے ساتھ ساتھ پنجاب کا بھی ہوگا، سندھ کا اور بلوچستان کا بھی۔ اب یہ جو پیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے دہشت گردی کے مد میں ان کو دیے ہیں، یہ بھی غلط بیانی ہے۔ این ایف سی میں صافی صاحب آپ کو بہتر پتہ ہے کہ 1% ہمیں ملتا ہے جو وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا دہشت گردی سے اور آپریشن سے جو انہوں نے امپوز کیے، اس کے لیے ہمیں 1% ملتا ہے، وہ بھی 3% پہ اچھا جانا تھا۔ سرتاج عزیز کمیٹی کی رپورٹ میں یہ درج ہے اور تمام پولیٹیکل لیڈرشپ نے اسمبلی کے فلور پہ یہ وعدہ کیا تھا کہ انضمام کے بعد 3% آف دا ڈویزیبل پول بالکل یہ ہر سال خیبر پختونخوا کو اضافی دیے جائیں گے، تو وہ ابھی تک اس مد میں کتنے ملے ہیں آپ لوگوں کو؟ ہمیں 1% مل رہا ہے، 1% سے ہم نہیں گئے 3% پہ، یہی تو ہمارا مقدمہ ہے۔ ضم اضلاع کا ہم سے وعدہ کیا گیا کہ جی جب یہ اضلاع ضم ہو جائیں گے تو ہر سال آپ کو 100 ارب روپے دیے جائیں گے۔ ایک محتاط اندازہ بتا رہا ہوں، 100 ارب سے زیادہ بنتے ہیں، یہ 100 ارب روپے آپ کو ملیں گے۔ 7 سال ہو گئے ہیں، 700 ارب بنتے ہیں، ہمیں صرف 132 ارب روپے ملے ہیں، 568 ارب ابھی بھی نہیں ملے۔ پھر این ایچ پی کا ہمارا مقدمہ ہے، اسی طرح آئل اینڈ گیس کا ہمارا مقدمہ ہے۔ ہمارا جو سارا مقدمہ آپ پلس مائنس کر لیں تو 4758 ارب روپے کا ہے۔ آپ یہ تو بتا رہے ہیں کہ ہم نے ان کو اتنے پیسے دے دیے ہیں، جو ہمارا شیئر ہے وہ ہمیں کیوں نہیں مل رہا؟ دیکھیں ابھی جو این ایس سی کا اجلاس ہوا، این ایس سی کے اجلاس میں یہی فیصلہ ہوا کہ جو فاٹا کے اضلاع ہے وہ ایڈمنسٹریٹیولی تو ضم ہو چکے ہیں لیکن فائنینشلی ضم نہیں ہوئے۔ تو پی ایم نے یہ وعدہ کیا سی ایم افریدی صاحب سے، اور یہ سی ایم افریدی صاحب اور خیبر پختونخوا حکومت کی جیت ہوئی ہے۔ ان کی جو نیریٹو تھا، جو بیانیہ تھا، وہ صحیح ثابت ہوا ہے کہ ہم 180 ڈیز کے اندر جو ہیں پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے آپ کا جو مرج ایریا ہے اس کو فائنینشلی ضم کر دیں گے، جس سے ہمارا شیئر 14 سے 17% پہ چلے گا۔ اس کو میں ذرا آسان کر لوں کہ جب انضمام ہو گیا تو خیبر پختونخوا کی آبادی میں فاٹا کی آبادی بھی مل گئی، اس حساب سے این ایف سی میں شیئر بھی بڑھنا چاہیے تھا۔ مطلب وہ پاپولیشن کے حساب سے ہوتا ہے، ڈویژن جو ہوتی ہے وہ پاپولیشن کے حساب سے ہوتی ہے۔ پنجاب کا پاپولیشن بہت بڑی ہے تو سب سے زیادہ حصہ اس مد میں بھی کچھ نہیں ملا، کچھ نہیں ملا ابھی تک۔ وہی تو ہمارا مقدمہ ہے، ہم کہتے ہیں آپ نے ایڈمنسٹریٹیولی تو ہمیں ضم کر دیا ہے۔ آپ وہاں پہ تقریباً 15 ملین کی آبادی ہے فاٹا کی، جو ہمارے ساتھ ایڈ ہو گئی ہے، 1.5 کروڑ لوگ ہیں وہ، لیکن ان 1.5 کروڑ کو آپ فائنینشلی مینیج ہی نہیں کر رہے، نہ آپ مان رہے ہیں۔ تو یہی مقدمے کی جیت ہوئی ہے، اور 14% سے 17% پہ جب ہم جائیں گے تو اس لیے جائیں گے کہ جو 1.5 کروڑ فاٹا کے ہمارے لوگ تھے وہ خیبر پختونخوا کا حصہ بن گئے۔